السلام علیکم۔ آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 معجزات کے بارے میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، تو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچی تو وہاں ایک بیٹ تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی، بہت سوکھی روکی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر وہ اتنی دودھ شروع کی کہ ساری زندگی وہ خراب نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا معجزہ ہے کہ خطبہ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کا رونا سنا، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ آپ ممبر پر دے رہے ہو، تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرح اسے سمجھایا کہ نہیں بیٹا چپ ہو جاؤ، تو وہ درخت چپ ہو گئی۔ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھجور نہیں تھے اور سوکھی ہوئی کھجور تھے اور مہمان آ رہے تھے، تو وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ فکر نہ کریں، اور جب وہ گئے تو بہت سے مہمان اور بھی تھے اور وہاں بہت سے کھایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے دیکھو نہیں، اور سارے لوگوں نے اس سے کھایا اور وہ ختم نہیں ہو گیا۔ ایک دفعہ سفر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، 300 لوگوں کا قافلہ تھا، تو وہاں پیاس بہت لگی، پانی بھی نہیں تھی، وضو کی پانی نہیں، پینے کی پانی بھی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ہاتھ رکھ کر اس تمام صحابہ کو فرمایا کہ آپ آؤ پیو۔ سب نے پیا، 300 لوگوں نے پیا اور بہت سے اور وضو بھی کیا، اور وہ پانی اس چھوٹے سے برتن سے ختم نہیں ہو گئی۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو فرمایا کہ آؤ، تو وہ درخت جڑوں کے ساتھ آ کر سلام کیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ پر جاؤ، تو وہ درخت بس گئی اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہو گیا، تو وہاں ایک اونٹنی کھڑی تھی اور وہ رونے لگی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے مالک مجھ سے زیادہ کام لیتے ہیں اور مجھے بھوکا رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو سمجھایا، کیوں وہ جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے تھے۔ ایک اور معجزہ ہے کہ قریش کے سامنے چاند سب لوگ کھڑے تھے اور چاند کو 2 ٹکڑے کیے، اور قوانین فطرت کے خلاف چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر مقیم ہو گئی۔ ایک اور معجزہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے اور ارد گرد جنات کھڑے تھے، سب مسلمان ہو گئے اور سب نے بیک وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تلاوت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلہ جا رہا تھا کہ قافلے میں ایک آدمی کو سانپ نے ڈس دیا۔ جب سامنے ڈسے تو اس پر شدید درد تھا۔ اس نے فرمایا کہ اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کیوں؟ اس نے کہا کہ سامنے ڈس دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اپنی لعاب ڈالے، تو جب لعاب ڈالے تو وہ درد بھی ختم ہو گیا اور اس کا سوزش بھی ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شاعر نے فرمایا کہ نہ میں جنت کا قابل ہوں نہ دوزخ میرا قابل ہے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو